بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، بحث یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی جہاں ایمان بالکتاب کا تذکرہ کیا اور اس پر اہل ایمان کی تعریف کی، اس سے پیشتر آغاز میں آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور سارے مومنین بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمانیات کا تذکرہ کرتے ہوئے یا قرآن کریم میں جو بار بار اس بات پر توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ کلام، اللہ کی یہ کتاب اوپر سے نازل کی گئی ہے، مختلف اسلوب اور تعبیرات میں، کہیں انزال کے لفظ سے، کہیں تنزیل کے ذریعے، کہیں نزل بہ کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتکرار اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کا تھوڑا سا تذکرہ پچھلے درس میں ہوا۔ اس کے کیا فوائد ہیں، اس میں بتایا گیا تھا کہ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ کلام اوپر سے نیچے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے جب آیا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ کی صفت ہے، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، تبھی تو اس کا کلام اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ اور اس ضمن میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو نبی یا پیغمبر اس کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف مبلغ ہیں، رسول ہیں اس ذات کے جس نے ان پر یہ کلام نازل فرمایا۔ یہ تین بنیادی باتیں جو بڑی اہم ہیں یہ ثابت ہوئی۔ اسی ضمن میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو اہل باطل ہیں، باطل پرست بھی الگ الگ لوگ ہیں، ان کا بھی دو طریقے سے، دو نوعیت سے اس میں رد ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ لوگوں کے اندر فی نفس ہی اس بات میں اختلاف ہے کہ جو قرآن ہے اور آسمانی کتابیں ہیں، یہ آسمانی ہے یا نہیں، اللہ کے پاس سے نازل کی گئی ہیں یا نہیں۔ تو پہلا یہ اختلاف، اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ اختلاف عام طور سے اہل ایمان اور اہل کفر میں، مومنوں اور کافروں کے درمیان یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سلسلے میں کفار کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں جانی، اللہ کی ویسی عظمت نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر اور اس کی عظمت کا تقاضا ہے۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ سورہ انعام آیت نمبر 91۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر اللہ کی قدر اور اس کی عظمت نہیں پہچان رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ اور کس بنیاد پر اللہ نے یہ بات کہی؟ کہ ان کا یہ قول ہے کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی بات، کوئی کلام، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کوئی چیز نازل نہیں کی۔ گویا اس بات کا انکار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے اوپر سے نیچے کوئی چیز اتاری نہیں، یہ اللہ کی عظمت و منزلت اور اس کی شان کو نہ ماننے کے مترادف ہے، انکار کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و منزلت، اس کی عظمت اور کبریائی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے اپنا کلام، اپنی ہدایت کو نازل فرمائے۔ چنانچہ یہ اس سے یہ بھی جو ہمارا نقطہ ہے، استدلال ہے، وہ یہ ہے کہ کفار کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز اتاری نہیں، گویا انہوں نے انزال کے جنس انزال کو ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اتاری ہے، کلام اتارا ہے، اس اتارنے کا ہی انکار کرتے تھے۔ اور ان کا دعویٰ یہ تھا، کیوں انکار کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ آپ کی نبوت کا انکار کرنا چاہتے تھے، اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ یہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں قرآن کی شکل میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، بلکہ علمہ بشر، جیسا کہ قرآن نے دوسرے مقامات پہ ان کا قول نقل کیا کہ کسی انسان نے ان کو سکھا دیا ہے۔
ہاں، یا بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ان میں سے کفار مشرکین میں سے کہ یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ حالانکہ ان دونوں باتوں کی کئی طریقے سے تردید کی گئی اور چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنا لیا جبکہ آپ بھی امی ہیں، فی الامیین رسولا، جو قرآن نے کہا کہ آپ بھی امی ہیں، ان کی ولادت، پرورش و پرداخت، نشو و نما تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے، یہ کسی اسکول کالج میں نہیں گئے، کہیں کسی بڑے استاد یا کئی اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کیا، کہیں کچھ سیکھا نہیں، یہ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے۔ اب 40 سال تک تم نے ان کو دیکھا، تمہارے درمیان انہوں نے زندگی گزاری، ایک خاص قسم کی گفتگو کلام کرتے رہے، ہاں، اچانک کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ایک الگ انداز کا کلام پیش کرنے لگے؟ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، اگر وہ انسان ہے جیسا کہ تم، یہ ان کا اپنا کلام ہے انسان ہونے کے باوجود، اگر یہ ان کا اپنا کلام ہے تو ایک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کلام بنا سکتا ہے تو پھر تم ہی نہیں، تمہارے جتنے بھی رفقا، معاونین، مددگار ہیں، انسانوں ہی میں سے نہیں جناتوں میں سے بھی، یہ قرآن میں الگ الگ مقامات پہ چیلنج کیا گیا اور خبر دی گئی کہ سارے انسان اور جن بھی مل کر آئیں اور اس جیسا کلام بنا کر پیش کرنا چاہیں تو قیامت تک ایسا کر نہیں سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کو شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، ہاں، اگر اس کے بارے میں تم کو ریب یعنی کوئی کسی بھی قسم کا شک شبہ ہے، ہاں، تو اس جیسی کوئی سورت لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ہاں، اللہ نے آگے ایک طرف تو چیلنج کیا اور پھر کہا، خبر بھی دی کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، اور وَلَن تَفْعَلُوا، اور ایسا ہرگز نہ کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے، جہنم سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر، لوگ اور پتھر ہوں گے۔ غور کیجئے، یہ سورہ بقرہ میں یہ چیلنج ہے، یہ ایک ہی مقام پر نہیں ہے، قرآن میں بار بار اسے دہرایا گیا، مکی زندگی میں بھی دہرایا گیا اور مدینہ کے دوران بھی، مدنی زندگی کے دوران بھی اس بات کو بطور چیلنج اور خبر بار بار دہرایا گیا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ درست نہ ہوتا، ہاں، تو کچھ لوگ کچھ دنوں تک بے وقوف بنتے اور پھر آپ کا جھوٹ، آپ کے دعوے کا کھوٹ جو ہے کچھ ہی دن میں ظاہر ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 23 سالہ زندگی میں، دور نبوت میں، آپ کے مخالفین اور معارضین نے آپ کے خلاف سب کچھ کیا، ستایا، الزام تراشیاں کی، ذہنی، نفسیاتی، جسمانی اذیتیں دی، آپ کے رفقا اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ہر طرح سے ستایا، ظلم تعدی کا نشانہ بنایا، سب کچھ کیا جو وہ کر سکتے تھے، بائیکاٹ کیا، قتل کی سازش کی، قتل کی کوشش کی، پھر ہجرت پر مجبور کیا، پھر بعد میں جو ہے جنگیں کی، سب کچھ کیا جو کر سکتے تھے، لیکن اس چیلنج کے باوجود کہ اس جیسا کلام اگر یہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم بھی انسان ہو، تمہارے درمیان پلے بڑے ہیں، ایسا کلام تم بھی پیش کر کے لے آؤ۔ انہوں نے کوشش بھی کی لیکن بعد میں سب نے یہی اعتراف کیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے کہ مخالفت کا جذبہ بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، قرآن کی طرف سے چیلنج بھی تھا، ان کو زبان دانی کا دعویٰ بھی تھا، سب کچھ تقاضے موجود تھے، اس کے باوجود جواب نہ دینا یہ ان کی عاجزی کی، قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی بالکل چیختی چلاتی واضح اور روشن دلیل ہے۔ اور اسی بنیاد پر بہت سارے لوگ ایمان لے آئے۔ یہ چیلنج اس وقت سے لے کے قیامت کی صبح تک قائم ہے اور رہے گا۔ اللہ کے کلام کے جیسا کوئی کلام لا نہیں سکتا۔ خیر یہ ضمنی بات ہے، یہاں بات یہ تھی کہ اللہ نے جو یہ کہا کہ میرے پاس سے قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اس میں کفار کی اس بات کا رد ہے، یہ باطل پرستوں کی تردید ہے۔ رہے مومنین تو اہل ایمان اللہ کی جانب سے اصل انزال کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اوپر سے نازل فرمایا۔ نزول کے معاملے میں آسمانی کتاب اوپر سے نیچے آتی ہے، اگرچہ مسلمان تو مانتے ہی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگرچہ یہود و نصارہ قرآن کو نہیں مانتے، لیکن جس کتاب کو وہ مانتے ہیں، آسمانی کتاب کو، اس کے بارے میں وہ بھی بنیادی طور سے اس بنیاد کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ کلام اوپر سے نیچے آیا۔
ان کے یہاں جو اہل ایمان ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں. تو گویا اس میں اتفاق ہے، اور یہ اہل ایمان کا گویا متفقہ معاملہ ہے، صرف مسلمان ہی نہیں، اہل کتاب کے بھی اہل ایمان اس بات کو مانتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ بڑی اہم بات تھی اور اس سے کئی بنیادی قسم کی باتیں ثابت ہو رہی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصل کو قرآن مجید میں بار بار شدت اور تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا کہ یہ کلام اللہ کے پاس سے نازل شدہ ہے. چنانچہ جب اللہ کے پاس سے نازل شدہ ہے، نیچے اترا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کلام اوپر کی جہت سے، بلندی کی اور علو کی طرف سے سفل یا نیچے کی طرف آیا ہے، اور یہ مشرکین کے قول کا رد ہے، ان کے قول پر ضرب اور ان کا توڑ ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین پر ہے. ہاں، اگر آپ کو کسی اور نے سکھایا ہوتا، کسی اور انسان نے سکھایا ہوتا یا خود آپ نے بنایا ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دعویٰ کرنا درست نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے پاس سے نازل کیا. اس میں معلوم ہوا کہ قرآن کو یا اللہ کی کتابوں کو اوپر سے نیچے اتارنے کا بار بار ذکر کرنا، اس میں ایک حکمت اور ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ انبیاء کا، جنہوں نے اس کتاب کو پیش کیا، ان کا اپنا کلام نہیں ہے، نہ انہیں کسی نے سکھایا، نہ کسی نے مل کر بنایا، بلکہ یہ اللہ کے پاس سے آیا، یعنی اللہ کا کلام ہے. اب جب یہ چیز جو ہے مشرکین کے دعوے اور ان کے قول کا رد کرنے والا، ان کا ابطال کرنے والی چیز ہے، تو یہ ان لوگوں کا دعویٰ بھی رد کرتی ہے جو بعد میں اسلام کی طرف نسبت رکھنے والے لوگ تو رہے، کچھ پیدا ہوئے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں نازل کیا، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے، کسی اور کے پاس سے آیا. ابن سینا، ہمارے ہاں ابو علی سینا کا نام بحیثیت طبیب اور یونانی فلسفہ کے ماہر کے بڑا مشہور ہے. ہاں، ان کے بڑے کارنامے ہیں، خاص طور سے طب کی دنیا میں کہتے ہیں کہ بعض آلات آپریشن کے لیے، خاص طور سے جو آنکھ کی سرجری سے متعلق جو آلات بنائے گئے، ہاں، اس کا جو ڈیزائن ابن سینا نے پہلی مرتبہ یا اپنے زمانے میں تیار کیا تھا، آج کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس بھی ان سے اب تک یعنی بے نیاز نہیں ہو سکی. ان کو اپنے سامنے رکھ کے موجودہ آلات کا آج بھی گویا استعمال ہوتا ہے یا اس کو بنیاد مانا جاتا ہے. ان کی کتاب طب کے معاملے میں القانون بڑی مشہور مانی جاتی ہے، لیکن یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کا نام مسلمان ہے، اسلام کی طرف نسبت تھی، بظاہر مسلمان تھے، لیکن اسلامی عقائد کے سلسلے میں ان لوگوں کے یہاں بہت بڑی زبردست قسم کی گمراہی اور انحراف پایا جاتا تھا. ان میں سے ایک خیال یہ تھا، ہاں، کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل نہیں ہوا. گویا ان کا دعویٰ ٹھیک ویسا ہی تھا جیسا کفار کا دعویٰ تھا. ان کا کیا کہنا تھا؟ یہ کہتے تھے، ابن سینا اور ان کے کچھ ہم مشرب فلاسفہ کا کہنا یہ ہے، اس قسم کی باتیں آپ کو کتابوں میں ملے گی، کہ یہ اور ہمارے یہاں کے جو بعض عقل پرست ہیں، منکرین حدیث ہیں، قادیانی ہیں، وہ انہی قسم کے اہل فلسفہ کے بعض اقوال سے مدد لیتے ہیں اور تھوڑا انہی کے لفظ بلفظ نہ صحیح ان سے ملا جلا دعویٰ کر کے وہ گھما پھرا کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے جو باتیں ہم کو بتائی ہیں ایمان اور اعتقاد سے متعلق، ان کے اندر خامیاں پیدا کریں، شک و شبہ پیدا کریں، جیسا کہ یہ اعلی کار بنتے ہیں دشمنان دین کے. تو یہ ابن سینا وغیرہ کا کہنا یہی ہے کہ یہ ایک روحانی خطاب ہے. قرآن کا جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، یہ دراصل ایک روحانی خطاب ہے جو ہر اس شخص کو، بڑی غور سے سنیے، یہ فلسفیانہ باتیں ہیں، بکواس ہے، لیکن ان کا دعویٰ کیا ہے آپ غور سے سنیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جس کے اندر القدرت العلمیہ، علمی قدرت پائی جائے. اور یہ علمی قدرت کیا ہے؟ یہ علمی قدرت ان 3 صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت ہے جن کے ہونے پر ایک آدمی نبوت کو اکتساباً، کسباً حاصل کر سکتا ہے. سنا آپ نے یہاں ایک اور دعویٰ آ گیا. ہاں، آگے یہ پیغمبر نبوت اور رسالت کی بحث میں یہ چیز آ سکتی ہے. میں یہ یہاں صرف ایک جملے میں یہ ذکر کروں کہ ابن سینا وغیرہ کا یہ کہنا ہے کہ نبوت یا کسی کا نبی ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا
کلی انتخاب نہیں ہے کہ اللہ نے چن لیا. استفاء اور انتخاب ہم جو کہتے ہیں، یا قرآن استفاء کہتا ہے، ہاں واللہ یستفی من عبادہ، تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں چنتا بلکہ کوئی انسان اپنی کوشش اور محنت کے ذریعے سے بھی نبوت کا مقام حاصل کر سکتا ہے. ساری دنیا، سارے اہل سنت، اہل ایمان یہ مانتے ہیں کہ نبوت اکتسابی نہیں ہے، کسبی نہیں ہے. ایک آدمی اپنی محنت کر کے نبوت نہیں حاصل کر سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انتخاب اور تعیین ہوتی ہے، وہ چنتا ہے جسے چاہتا ہے. ہاں لیکن انہیں کہتے ہیں، اب کون اپنے محنت اور کسب سے کون حاصل کر سکتا ہے؟ تو ان لوگوں کے یہاں کہنا ہے کہ جن کے اندر 3 صلاحیتیں پائی جائیں، ان 3 صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت وہ کہتے ہیں کہ القدرت العلمیہ، علمی قدرت ہو تو اس کے لیے نبی ہو جانا ممکن ہے، صحیح ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اور وہ یہ ہے، یہ قدرت علمیہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَتَعَلَّمَ مِنْ غَيْرِ مُعَلِّمٍ، کہ انسان کے اندر ایسی علمی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ بغیر معلم کے، بغیر استاد کے سیکھ جائے. کچھ چیزیں انسان کو بعض مرتبہ بعض صلاحیتیں وہبی انداز میں ملتی ہے. بعض لوگ اسکول پڑھے بغیر کچھ فنون میں جانکار بن جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استاذ کی تعلیم کی، تدریس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور یہاں میں اشارہ کروں کہ ہمارے پاس بریلوی حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنے میں گستاخی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ آپ کی عزت اور عظمت اور آپ کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے، جس کا ذکر قرآن نے بار بار کیا. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم کو ان پڑھ کہنا آپ کی شان میں گستاخی ہے. جی نہیں صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پڑھ ہوتے ہوئے ایسی کتاب جو پوری کائنات کو چیلنج کر کے ان کو عاجز بنا دینے والی، یہ اس کا معجزاتی پہلو اور زیادہ زبردست، شاندار اور جاندار بن جاتا ہے. لوگوں کے لیے سوچنے پر مجبور کرنے والا بنتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے کہیں تعلیم حاصل کی ہی نہیں کیسے ایسا کلام پیش کر سکتا ہے جو بلاغت میں بے مثال، علم میں بے مثال، ماضی کی خبروں میں بے مثال، مستقبل کی باتوں میں بے مثال. اس کی کوئی 6,000 آیتوں پر مشتمل ہونے کے باوجود کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ اس سے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، یا اس میں لفظی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، علمی شان اور علمیت کے اعتبار سے، معلومات کے اعتبار سے کوئی ایسی خامی، غلطی، کمزوری مل جائے جس پر اعتراض کیا جائے. کیا یہ کسی انسان کے لیے ممکن ہے؟ اور وہ بھی ایسا انسان جس نے کبھی تعلیم حاصل نہیں کی، جو امی ہے. تو یہ اس کا معجزاتی پہلو ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، علم الاولین والآخرین عطا کیا، قرآن دیا، قرآن کی تعلیم دی، فہم دیا، جبریل علیہ السلام نے آپ کو تعلیم دی، تو اب اس کے بعد آپ سید المرسلین اور دنیا کے سب سے زیادہ اعلیٰ مقام کی شخصیت بن گئے، علم و عمل ہر اعتبار سے. لیکن ابتداءً آپ امی تھے. اس میں کوئی آپ کی بے عزتی یا گستاخی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی حقانیت کی بہت ہی زبردست دلیل ہے. جسے آج بھی اگر کوئی انصاف پسند غیر مسلم صاحب علم، صاحب نظر پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اور اسی بنیاد پر بہت سارے لوگ ایمان بھی قبول کرتے ہیں. تو ان کا، ابن سینا کا کہنا ہے کہ جو قدرت علمیہ کا مالک ہوگا اس کو نبوت کا اکتساب کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے. اور وہ قدرت علمیہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی بغیر کسی معلم کے تعلیم حاصل کرے، اور بذات خود اس کی تعبیر کر سکے، اس کو بیان کر سکے. چنانچہ وہ اپنے نفس کو کے اندر ان علوم کا فیضان کرتا ہے یا فیضان پاتا ہے. یہ ان کی فلسفیانہ تعبیر ہے کہ انسان اپنے اندر یہ صلاحیت پائے کہ علم کا فیضان اس پر ہونے لگے، اور وہ دوسروں تک وہ پہنچانے لگنے کی صلاحیت اپنے اندر پائے بغیر کسی معلم کے. ایسا انسان جو ہے، جو اس صلاحیت کا مالک ہوگا، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نبوت کو حاصل کر سکے، کسب کر سکے. اگر اسی قسم کے اقوال سے شاید ان لوگوں کو حوصلے ملے ہوں گے، یا انہوں نے استدلال یا تقویت پائی ہوگی جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے اور اپنے انجام کو پہنچے. اور آج بھی کبھی کبھی اس طرح کے جھوٹے مدعیان پیدا ہوتے رہتے ہیں. دوسری قسم، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو، اپنی کتابوں کو آسمان سے اتارا. اس کا جو بار بار ذکر کیا گیا، تو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اہل باطل کے مختلف قسم کے باطل عقیدے کا رد کرتا ہے.
اور یہ دو قسموں کا ہے. ایک قسم تو یہ کہ خود جن سے تنزیل جو ابھی ہم نے پڑھا, کچھ اہل باطل اسی کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اوپر سے اتارا, جیسے کفار اور جیسے مسلمانوں کی طرف یا اسلام کی طرف نسبت کرنے والے ابن سینا جیسے کچھ حضرات جو فلسفیانہ افکار کی بنیاد پر انزال قرآن اور تنزیل کے معنی کا رد کرتے ہیں. ان لوگوں کا رد ہوتا ہے قرآن کے اس کلام سے اور بار بار بیان کرنے سے کہ اللہ نے اسے اپنے پاس سے اتارا. دوسری قسم جو اختلاف کی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ بار بار دہرانا اہل باطل کا رد اور اہل حق اور اہل ایمان کی تائید یا ان کو صحیح عقیدہ عطا فرماتا ہے, وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے قرآن نازل کیا گیا, صفت تنزیل نزول کی, قرآن کے اترنے کی کیا شکل ہے, کیا صورت ہے. ہاں, اس سلسلے میں اختلاف ہوا. یہ خود مسلمانوں کے سلسلے میں ایک اختلاف کا موضوع بنا کہ جن سے تنزیل تو ٹھیک ہے کہ اوپر سے اللہ نے اتارا, لیکن کیسے اتارا, کس ذریعے سے اتارا, اس کی تشریح میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اور دور دور تک نکل گئے باطل پرستی میں, انحراف میں. چنانچہ اہل بدعت جب آئے اور انہوں نے یہ کہا, ہاں اس میں سے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے صحابہ اور تابعین کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس سے نازل کیا گیا اور جو کہ اس کی صفت ہے, اس کا کلام اس کی صفت ہے, جسے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست سنا اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ویسے ہی پہنچایا جیسے سنا تھا اور اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا تھا. ہاں, یہ صحابہ اور تابعین, تمام صحابہ تمام تابعین, اور دوسری اضافہ کر کے کہوں کہ تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. اللہ کے کلام کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ انزلہ منہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ اور آواز کے ساتھ بیان کیا جو اللہ کی ذات سے ہی نکلا اور اسی کی طرف لوٹنے والا ہے. یہ تمام صحابہ تابعین تبع تابعین اور تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے. لیکن اہل بدعت نے اس میں بھی انحراف کیا اور الگ عقیدہ اور ڈگر اختیار کی. کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں کرتا. ان کے دماغ میں عقل میں نہیں آتی بات کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کا اس بات کریں تو یہ کیسے ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا, بلکہ یہ جو بات کہی گئی ہے اللہ کا کلام کرنا یا کلام اللہ, تو یہ مجازی طور پر کہا گیا ہے, حقیقی طور پر نہیں. حقیقت اور مجاز کا فرق آپ جانتے ہیں. حقیقت وہ کہ مثال کے طور پہ کوئی لفظ لغت میں جس معنی پر دلالت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اسی معنی میں استعمال ہو تو کہیں گے کہ یہ حقیقت ہے. کوئی لفظ حقیقی معنی سے ہٹ کر کسی اور معنی میں استعمال کیا جائے, ہاں, کسی قرینے کی بنیاد پر, تو اسے کہیں گے کہ یہ مجازی معنی ہے. جیسے لفظ شیر ہے, شیر ایک جانور ہے, اس شیر کے لیے لغت میں یہ لفظ بنا ہوا ہے. اب اسی کے لیے جب لفظ شیر کو استعمال کیا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ حقیقی معنی ہے شیر کا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر تھے, تو یہاں کیا مطلب ہوگا کہ کیا ہم حضرت خالد بن ولید کو نعوذ باللہ کوئی جانور کہہ رہے ہیں؟ نہیں. شیر کے اندر ایک بہادری اور قوت جو جس طرح ہوتی ہے, ہم اس سے حضرت ایک انسان کو تشبیہ دے رہے ہیں. ہاں, مشابہت, یہ تو تشبیہ کی طرح. تو اب جب ہم کہیں گے کہ وہ شیر ہیں تو کہیں گے کہ یہاں شیر کا لفظ حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ مجازی معنی میں. تو ایسے ہی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ کہا گیا کہ اللہ کلام کرتا ہے تو یہ حقیقت کا معنی نہیں ہے بلکہ یہ مجازی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی ہے. اور وہ معنی پھر کیا ہے, کیسے, کیوں مجازی طور پر کی گئی ہے, تو انہوں نے اس کی توجیح کرتے ہوئے الگ الگ بدعتی گروہوں کے الگ الگ اقوال ہیں. اللہ کے کلام کے سلسلے میں آپ شرح العقیدہ طحاویہ پڑھیے, علامہ ابن ابی العز نے 9 اقوال بیان کیے ہیں. اہل سنت والجماعت کے قول کے علاوہ 8 اقوال, کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہاں عقلی بنیاد پر, قرآن حدیث کے بیانات سے انحراف کر کے کچھ نہ کچھ دوسری باتوں کو اختیار کر بیٹھے. تو یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دراصل قرآن کو لانے والے ہیں. تو ایک طریقے سے قرآن جبریل کا کلام ہے, لیکن اللہ کا کلام مجازی طور پہ کیوں, کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے قول کا حاصل یہ ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت جبریل میں ایک قربت اور تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام عطا کیا ہے. ہاں, چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود تو کلام کی طاقت نہیں رکھتا, یہ ان کی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا, لیکن وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر مطلع ہوئے, چھانکا یا مطلع ہوئے, جو بھی ترجمہ کرے, ہاں,
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفس میں جو بات تھی جبرائیل اس پر بھی مطلع ہو گئے. جب حضرت جبرائیل نے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے یا اللہ کو دیکھا، اللہ پر مطلع ہوئے، تو اللہ کے اندر اس کے نفس میں توریت کا مضمون، انجیل کا مضمون، قرآن کا مضمون، امر نہی اور احکامات کی شکل میں، کلام کی شکل میں جو کچھ اللہ کے نفس میں تھا، حضرت جبرائیل اس سے واقف ہو گئے، اس سے باخبر ہو گئے. تو اس طریقے سے حضرت جبرائیل نے وہ جان لیا اور کلام کی شکل میں اس کو اتارا. ہاں، تو اہل بدعت کے نزدیک نتیجہ کیا نکلا کہ حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بول نہیں رہا ہے، کلام نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نفس میں یہ بات تھی جسے جبرائیل نے جان لیا اور جبرائیل نے کلام کی شکل دے کے اس کو نازل کیا. تو ایک طریقے سے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہوا اس معنی میں کہ اللہ نے اسے بولا ہو. ہاں، لیکن اللہ کا کلام کیسے ہے کہ یہ اللہ کا کے نفس میں موجود تھا. ہاں، اسی طرح ان کا ایک دوسرا بھی قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو اپنی بعض مخلوقات میں پیدا کر دیا. ابھی آگے ہم پڑھیں گے، جیسے وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بقعۂ مبارکہ میں وادی ایمن کے کنارے سے آواز دی. فلما اتاہا نودیا من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ من الشجرہ. تو درخت کے پاس سے بقعۂ مبارکہ میں جو اللہ نے ان کو پکارا، تو یہ حضرات معتزلہ اور منکرین صفات یہ کہتے ہیں کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام درخت کے اندر پیدا کیا تھا اور درخت کلام کر رہا تھا، حقیقت میں اللہ کلام نہیں کر رہا تھا. تو اہل بدعت کا یہ قول ہے کہ اللہ کے کلام کو جو کلام کہا گیا ہے، تو دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی مخلوق کے اندر اپنی بات کو ڈال دیا اور وہ مخلوق اللہ کی طرف سے بول رہی ہے. تو دوسرا قول یہ ہے، بھی اس کا رد ہم آگے پڑھیں گے. ہاں، تو اسی کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کی شکل دے دی. اب پہلے قول کے مطابق جبرائیل نے اللہ کی بات جان لی اور پھر وہ لے کر آئے. دوسرے قول کے مطابق بعض اہل بدعت کا کہنا یہ ہے کہ یہ روحانی خطاب اور جو ہے معنی اور مفہوم ہے جس کو اللہ نے نبی کے اندر ڈالا اور نبی نے کلام کی شکل میں اسے پیش کیا. کچھ لوگ اور اس قسم کو تھوڑا بدل کر تبدیل کر کے اس کی تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہاں بنیادی طور سے ابھی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہا کہ قرآن میں جو بار بار کہا گیا ہے کہ یہ کلام یا آسمانی کتاب اللہ کے پاس سے نازل کی گئی ہے، اس میں اہل باطل کا ان دونوں طور سے رد ہو گیا. کہ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، حقیقت ہے، مجاز نہیں. حقیقت میں اللہ تعالیٰ کلام کی صفت سے متصف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گونگا نہیں ہے، گونگا ہونا عیب ہے، بولنے والا بولنا یہ خوبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خوبیوں کا مالک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے. ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے کلام. ہاں، دوسرا یہ کہ دوسری بات یہ کہ اللہ کا کلام قرآن مجید اللہ ہی سے منہ بدا، اللہ ہی سے شروع ہوا نکلا ہے. جیسے جو کلام میں بول رہا ہوں ان میں مجھ سے نکل رہا ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے کیسے نکل رہا ہے اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. مگر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، جو بار بار یہ قرآن نے کہا، اہل سنت اللہ کے کلام کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام جو جبرائیل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نکلا، جس کو اللہ نے اپنی آواز اور الفاظ سے بات کیا اور اللہ کی ذات سے ہی یہ نکلا، منہ بدا، ذات سے ہی نکلا. یہ اس کے اس تعین اور وضاحت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اہل باطل کا رد ہو رہا ہے. اور اللہ نے قرآن میں بار بار جو کہا کہ وہ تنزیل من اللہ العزیز العلیم، یہ عزیز علیم اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے، رحمان الرحیم کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے اسے نازل کیا ہے. یہ بار بار جو دہرایا گیا اس میں یہ حکمت مصلحت موجود ہے کہ اہل باطل کے اس باطل کا رد کیا جائے، یا اس قسم کے جتنے بھی باطل ہے سب کا رد ہو جاتا ہے. اب اگلا مبحث اس سلسلے میں یہیں سے ایک سوال یہ اٹھا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آسمانی کتابیں اللہ کا کلام، تو اب کلام تو اللہ کا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ کلام اللہ کا ہے. اس وقت میں پڑھ رہا ہوں، یہاں ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے تو صفحات پر لکھا ہوا ہے،
حفاظ کرام کے سینے میں محفوظ ہے، ریکارڈنگ کر لیتے ہیں تو ریکارڈ میں وہ محفوظ ہوتا ہے، کہیں لکھا ہوا ہے، کہیں پڑھا جا رہا ہے۔ تو اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، لیکن اس وقت تو میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں ایک سوال یہ لوگوں نے کیا اشکال کی شکل میں کہ یہ اللہ کا کلام کیسا ہے جبکہ اس کو ہم بول رہے ہیں، کلام اللہ کا ہے اور ہم بول رہے ہیں؟ تو یہ کوئی بڑا سوال نہیں ہے، یہ ایک عام طور سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ کلام، کوئی بھی کلام جس کو پہلے کسی نے کہا ہے، جس نے پہلی مرتبہ کہا ہے، اس کلام کی نسبت اسی کی طرف ہوگی۔ میں اس کو یوں کہوں کہ اگر علامہ اقبال کا، مومن خواہ مومن کا یا مرزا غالب کا کوئی شعر ہو جو انہوں نے کہا ہے، ان کی کلیات یا دیوان میں بھی موجود ہو، میں آپ کے سامنے ایک شعر ان کا پیش کروں اور آپ پوچھیں کہ یہ کس کا کلام ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ میں پیش کر رہا ہوں تو میرا کلام ہے؟ تو کہیں گے بھائی یہ تو دیوان غالب میں ہے، ہاں کلیات مومن میں ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ پہلے مومن خواہ مومن کا تھا، اب میرا کلام ہے۔ صرف اس کلام کو میرے دہرانے کی وجہ سے کیا وہ میرا کلام ہو جائے گا؟ میں کہہ تو رہا ہوں لیکن کیا ان کا شعر میں نے دہرایا تو اس کا بولنے والا یا اس کا صاحب کلام میں ہو جاؤں گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ یہ ایک دم سمپل اور سادی بات ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم کہیں گے کہ کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، حضرت جبرائیل کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم امت کو دی اور یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اب ہم یا قراء اس کو پڑھ رہے ہیں، اہل کتابت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ہاں حفاظ اس کو یاد کر رہے ہیں، ائمہ مساجد یا نماز کے ائمہ کرام جو ہیں اس کو نمازوں میں تراویح میں پڑھا رہے ہیں، تو یہ ان کا عمل ہے، لیکن وہ کلام تو حقیقت میں اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں، یہی سلف کے قول کا معنی بھی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ والقرآن کلام اللہ منہ بدا، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کیسے اللہ کا کلام ہے؟ کہ اللہ ہی سے وہ نکلا ہے، شروع ہوا ہے، ہاں اللہ سے نکلا ہے، تو اللہ کا کلام ہے۔ اب علامہ اقبال کے اشعار آج بھی کہلاتے ہیں، وہ مر چکے ہیں، ہاں لیکن ان کے اشعار آج بھی ان کے ہی اشعار کہلاتے ہیں۔ ہم یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح علم، ہم یہ شعر پڑھ رہے ہیں، اگرچہ ہم بول رہے ہیں لیکن کوئی نہیں کہتا کہ یہ ان کا کلام ہے، بلکہ اگر کوئی کسی اور شاعر کے کلام کو اپنا کلام بنانے کی کوشش کرے تو اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ چور ہے، چوری کر لی اس نے، فلاں کے کلام کو اپنا کلام کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام، اسی لیے اہل سلف کہتے ہیں کہ کلام اللہ وہ ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ صفت ماننے اور مخلوق ماننے میں کیا فرق ہے؟ عوام کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یہ کیا اختلاف ہے، تو میں نے اسے پہلے بھی ذکر کیا، ان شارٹ یہ بتائیں کہ اگر اللہ کی صفت کہتے ہیں تو صفت ذات کا حصہ ہوتی ہے، ذات سے جڑی ہوتی ہے، تو جیسے ذات اللہ کی ہمیشہ سے ہے ویسے اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے۔ اور مخلوق یہ اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسے پیدا کیا۔ تو اب جب پیدا کیا مخلوق، اس وقت سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ ہاں بڑا زور مارا ہے اہل بدعت نے اللہ کے کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ثابت کرنے کے لیے، بہت الٹا سیدھا استدلال کیا۔ مثال کے طور پہ ایک کہا کہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ خالق و کل شے، اللہ ہر شے کا خالق ہے، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ معتزلہ نے اہل سنت کے بعض علماء سے مناظرہ کر کے سوال کیا کہ کیا یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے، قرآن جو ہے، وہ شے میں داخل ہے یا نہیں؟ ہاں شیخ عبدالعزیز مکی اور بشر مریسی کا مناظرہ ہوا خلیفہ عباسی کے دربار میں، تو کہا کہ ہاں یا نہ میں جواب دو، کل نفس ذائقۃ الموت، کیا نام ہے، اللہ خالق و کل شیء۔ ہاں تو انہوں نے بار بار سوال کیا کہ یہ عام ہے، تو کل شے میں کل عام ہے، اور شے کے معنی میں، چیز کے معنی میں کلام اللہ بھی، کلام بھی داخل ہے۔ تو جب یہ شے ہے تو اس کا مطلب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کا مطلب قرآن کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ تو لوگ جب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ شے میں داخل ہے، تو انہوں نے اپنے فتح کا ڈنکا بجایا اور شور ہنگامہ مچ گیا، پورا دربار معتزلیوں کا حامی تھا، بادشاہ کی تائید حاصل تھی۔ عبدالعزیز مکی اکیلے تھے،
ان کے بارے میں بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرح لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ دربار میں جا رہے ہیں اور جس مسئلے میں جا رہے ہیں اگر وہاں سے جا تو رہے ہیں لیکن زندہ وہاں سے واپس لوٹ کر نہیں آ پائیں گے، کیونکہ ایسے ظلم اور تشدد کا دور چل ہی رہا تھا، بدعت کی اس طریقے سے تائید کی ہی جا رہی تھی کہ لوگوں کو یقین تھا کہ یہ مر کے آئیں گے۔ لیکن جب ان لوگوں نے شور مچایا کہ ہم فتح پا گئے، جیت گئے، عبدالعزیز مکی صاحب جو ہے ان کا جو ہے جواب میں اپنے جواب سے پھنس گئے، تو اچانک انہوں نے دہاڑ کر کہا کہ تم اگر اس طریقے سے استدلال کر رہے ہو تو جیسے تم نے مجھ سے سوال کیا ویسے ہی میرے ایک سوال کا جواب دو کہ کیا اللہ کی ذات کو ہم نفس کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ تھوڑا تفصیل میں جانا چاہا، بشر مجھے کہا نہیں، جس طرح آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا میں بھی سوال کر رہا ہوں کہ ہاں یا نہ میں جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو نفس کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو بڑے جزبوز ہونے کے بعد بادشاہ سے جب کہا کہ دیکھیے جیسے انہوں نے سوال کیا تھا ویسے میں بھی کر رہا ہوں، تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہاں تم خلیفہ نے کہا جواب دیجئے۔ بشر مریسی نے جواب دیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے نفس کا استعمال ہوا ہے قرآن میں، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے نفس سے لوگوں کو ڈراتا ہے، تم کو ڈراتا ہے، متنبہ کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اپنی ذات کے لیے نفس کے لفظ کا استعمال کیا ہے۔ تو وہ شیخ عبدالعزیز نے کہا کہ اگر اللہ کے لیے نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ قرآن میں اللہ نے جو یہ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، مزہ چکھنے والا ہے، تو کیا آپ اس سے یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ موت آئے گی؟ جب انہوں نے یہ دلیل اور استدلال اور جواب دیا تو پورے دربار میں سناٹا چھا گیا، کوئی جواب اس کا تھا ہی نہیں۔ ہاں تو اس کے یہ میں نے مناظرے کی بات نقل کی، آپ شیخ علامہ ابن ابی العز کی شرح العقیدہ الطحاویہ پڑھیں، بڑا پیارا پیارا جواب دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ کل شیء میں کل تمام کے لیے جو کہا جاتا ہے یہ ہر جگہ اپنے سیاق و سباق اور قرائن کے اعتبار سے اس کا عموم ہوتا ہے۔ ہاں قرآن میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قوم عاد پر جب اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا، طوفانی ہوا بھیجی تو دمرت کل شیء، ہاں اس نے تمام چیزوں کو، تدمر کل شیء، وہ ہر چیز کو ہلاک کر رہی تھی، برباد کر رہی تھی۔ لیکن اس آیت میں آگے فوراً کہا گیا کہ ان کے مساکن دکھائی دے رہے تھے۔ تو ایک طرف قرآن کی آیت کا پہلا حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ تیز ہوا اور طوفانی ہوا تباہ کر رہی تھی، اور وہی آیت آگے کہہ رہی ہے کہ ان کے مساکن، ان کے رہائش گاہیں، گھر نظر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب گھروں کو وہ طوفانی ہوا تباہ نہیں کر رہی تھی، تو ہر چیز کو تباہ کر رہی تھی۔ یہاں ہر چیز کے عام میں کیا داخل ہے؟ تو اہل علم نے کہا کہ ہر وہ چیز جو ایسی طوفانی ہواؤں سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ہلاکت کو قبول کرتی ہے، وہ ساری چیزیں ہلاک ہو گئی اور اس میں ہلاک ہو گئی، اس کو برباد کر دیا۔ اسی طرح ملکہ سبا کے بارے میں قرآن نے کہا وَأُوتِيَتْ، قرآن نے نقل کیا جملہ کل شیء، ہاں کہ اس کو ہر چیز دی گئی تھی۔ تو کیا بلقیس اور ملکہ سبا کو وہ ساری چیزیں حاصل تھی؟ خود سلیمان علیہ السلام کے پاس، جو جن کے پاس وہ گئیں، ان کو جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی تھیں، ہاں پرندوں سے بات چیت اور دوسری بہت ساری نعمتیں، نبوت وغیرہ، کیا بلقیس کو وہ یا ملکہ سبا کو وہ چیزیں حاصل تھی؟ نہیں۔ تو پھر کیا مطلب کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر چیز دی گئی تھی، تو ہر چیز سے مراد کیا؟ ایک ملکہ اور بادشاہ یا حاکم اور حاکمہ کی حیثیت سے اسے جن چیزوں کی ضرورت تھی، اہل علم نے کہا کہ جب اس کو بادشاہ یا حاکمہ ملکہ کہا جا رہا ہے تو بحیثیت ملکہ اسے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود تھی۔ تو یہ کل کا کہ عموم کے معنی کے سلسلے میں نے تھوڑی سی وضاحت کی۔ جو طلبہ ہیں، علماء ہیں، جو اس قسم کے اختلافات پر نظر ڈالتے ہیں اور قادیانیوں اور منکرین حدیث اور اہل بدعت کے اس قسم کے استدلالات سے ان کو سابقہ پڑتا ہے، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ جوابات بہت فائدہ مند ہیں، مختلف مقامات پر فائدہ دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے کا معنی کیا ہوا؟ ہاں علامہ ابن ابی العز اور دوسرے مفسرین بھی کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو کس کا خالق ہے؟ ہر مخلوق کا خالق ہے۔ اس میں خود اللہ کی ذات اور صفات تو شامل ہی نہیں ہے۔ اللہ خالق، اللہ خالق ہے، تو کیا ظاہر سی بات ہے کہ جو خالق ہے وہ اللہ ہے، تو اللہ کی جو چیزیں ہیں وہ سب خالق کی چیزیں ہو گئی نا، وہ سب خالق ہو گئی، تو اللہ کی ساری صفات تو خود خالق ہے۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اللہ خالق نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا؟
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کوئی معنی کرے گا نہیں. ہر اس چیز کو پیدا کیا جو مخلوق ہے، جو وجود دی گئی، ایجاد کی گئی، سیدھا سا معنی ہے. توڑ مروڑ کر کے اس کے معنی کو جو ہے شک پیدا نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یہی انہوں نے کہا کہ اب یہاں کچھ لوگ اعتراض کہتے ہیں کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہیں، اور جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہے اس کو پھیرا ہے، تصرف کیا ہے. جب چاہا توریت کے مضامین نازل کیے، جب چاہا انجیل کے مضامین نازل کیے، اور جب چاہا کوئی حکم دیا، جب چاہا اس حکم کو منسوخ کر دیا، جب چاہا یہ فیصلہ کیا، جب چاہا وہ فیصلہ کیا. کل یوم ہوا فی شان. ہاں اب اگر اللہ کے کلام کو سطور میں صفحات پہ لکھا جائے، ہاں، یا جو ہے موبائل میں یا کسی ریکارڈ میں اس کو محفوظ کیا جائے، یہاں اشرطہ کا لفظ ہے جس کو ہم کیسٹ وغیرہ کہہ سکتے ہیں، ہاں، سی ڈی وغیرہ کہہ سکتے ہیں، اس میں اگر اس کو محفوظ کیا جائے یا سینوں میں اس کو یاد کر کے حفظ کر کے محفوظ بنایا جائے، ایسی کوئی بھی شکل دی جائے کہ ایک آدمی میں پڑھ رہا ہے، ایک آدمی لکھ رہا ہے، ایک آدمی یاد کر رہا ہے، کچھ بھی کیا جائے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا کلام ہی کہلائے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ جب میں پڑھ رہا ہوں تو یہ میرا پڑھنا میرا عمل ہے، کاتب کا لکھنا کاتب کا عمل ہے. ہاں، لکھنے کے لیے جو روشنائی استعمال ہو رہی ہے وہ روشنائی مخلوق ہے. یہ صفحات جس پر اللہ کا کلام اگر ہم لکھتے ہیں تو صفحہ تو مخلوق ہے، ہاں، سیاہی بھی مخلوق ہے، ہمارا عمل بھی مخلوق ہے، لیکن وہ کلام جو لکھا جا رہا ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. اچھی طرح ذہن نشین رکھیے. یہ کلام ومعنی ھذا الکلام یبطل المذاہب الباطل، اس کلام کا معنی یہ جو ہم نے پڑھا یہ باطل مذاہب والوں کا رد کرتا ہے، ان کی تردید کرتا ہے. اس لیے کہ اہل باطل کیا کہتے ہیں، جیسے کہ معتزلہ وغیرہ، کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مخلوق کے اندر پیدا کیا. یہاں انہوں نے وہی قول نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے درخت کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو درخت میں پیدا کیا، جو میں نے ابھی ذکر کیا. یہ سورہ قصص کی آیت ہے، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ، کہ جب حضرت موسیٰ وہاں آئے تو پکارے گئے. پکارنا آواز ہے، آواز سے پکارا جاتا ہے. تو کہاں سے پکارا گیا؟ ہاں، من شاطئ الوادی الایمن، مبارک وادی کے کنارے سے. شاطئ ساحل کو بھی کہتے ہیں، کنارے کو کہتے ہیں. ہاں، فی البقعۃ المبارکہ، برکت والی سرزمین، زمین کا ٹکڑا. بقعہ جگہ کو کہتے ہیں، زمین کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. ہاں، مبارک جگہ میں، من الشجرہ، درخت کے پاس سے. ہاں، تو درخت کے پاس سے وادی ایمن میں کے کنارے سے ان کو پکارا گیا. تو معتزلہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے من الشجرہ، یعنی درخت. یہ ابتدائے غایہ مان رہے ہیں کہ درخت سے وہ کلام نکل رہا ہے. درخت نے بات کی، اللہ نے بات نہیں کی موسیٰ علیہ السلام سے. اسی لیے جب اللہ نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، تو ہمارے قراء میں سے جو حفظ کی قرات مانی جاتی ہے نا، ان کے شاگرد یا استاد، ان سے ایک معتزلی نے کہا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ مت پڑھو تم قرآن میں، بلکہ یہ پڑھو وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ. کلم اللہ پیش، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ضمہ، اگر کلم اللہ کہیں گے تو ترجمہ ہوگا کہ اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے. اللہ نے کلام کیا، یعنی فاعل، فعل کا فاعل اللہ ہوگا. اور ان کے کہنے کے مطابق اگر ہم کلم اللہ کی بجائے کلم اللہ پڑھتے ہیں، یعنی اس پر فتحہ یا زبر دیتے ہیں، تو گویا یہاں فاعل موسیٰ ہو جائیں گے اور اللہ کا لفظ جو ہے اسم الجلالہ یہ مفعول مقدم ہو جائے گا کہ موسیٰ نے اللہ سے بات کی. تو ہمارے قراء بھی الحمدللہ صرف یاد کر کے بغیر سمجھے بوجھے رٹتے نہیں تھے، بلکہ قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھتے تھے اور قرآن پر نظر ڈالتے تھے. تو انہوں نے، شیخ اللہ نے یا حفص نے اس معتزلی سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہاں اس آیت میں تمہارے کہنے کے مطابق اگر میں پڑھ بھی لوں وَكَلَّمَ اللَّهَ موسیٰ تکلیما، یہاں اس جملے میں تو اللہ تعالیٰ فاعل کی بجائے مفعول ہو جائے گا فعل کا. لیکن اگر دوسری جگہ جو سورہ اعراف میں غالباً آیت ہے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، یہاں ہو کلمہ کے بعد ہو جو ہے
یہ ضمیر مفعول ہے، عربی جاننے والے اچھی طرح جاتے ہیں کہ یہ حالت نصب میں ہوتی ہے، مفعول کے طور پر استعمال ہوتی ہے کہ ان سے بات کی ربہ، ان کے رب نے۔ یہاں کلمہ کی ضمیر کو کسی بھی شکل میں عربی کے قاعدے، نحو صرف کے قاعدے سے مفعول بنایا ہی نہیں جا سکتا، فاعل، ہاں فاعل بنایا ہی نہیں جا سکتا، وہ مفعول ہی کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اس کو ضمیر منصوب کہا ہی جاتا ہے نحو کی کتابوں میں۔ کلمہ، ان سے بات کی، کس نے بات کی؟ رب، ان کے رب نے۔ تو یہاں رب فاعل ہوا، اور ہو کی ضمیر جو موسیٰ کے لیے استعمال ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سیاق و سباق میں، کہ ان سے یعنی موسیٰ سے کلام کیا ان کے رب نے۔ تو علامہ ابن ابی العز نے یہ واقعہ نقل کیا ہے شرح الکتابیہ میں، اور کہا کہ جب انہوں نے یہ جواب دیا فبہت المعتزلی، تو معتزلی جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا، ششدر رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو ایسے وہ قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لفظی انداز کی بھی۔ تو ایک دلیل انہوں نے یہاں یہ دی کہ یہاں درخت سے کلام نکلا، اللہ تعالیٰ سے کلام نہیں نکلا، کلام کرنے والا درخت تھا اللہ نے۔ تو کئی جوابات دیے، میں صرف ایک جواب پر اکتفا کروں۔ علامہ ابن ابی العز نے بڑا پیارا سوال کیا کہ معتزلہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کے مطابق بات کرنے والا درخت تھا، حقیقت میں اللہ نے درخت کے اندر وہ کلام ڈال دیا اور وہ درخت کہہ رہا ہے، تو کیا درخت کا آگے والا جملہ جو ہے یہ کہنا درست ہے کہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں ہی، یقیناً میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار۔ کیا اگر اللہ نے درخت کے اندر ہی پیدا کیا تو درخت کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے میں بول رہا ہوں، یا درخت یہ کہے گا کہ میں رب العالمین ہوں، اللہ ہوں؟ اگر علامہ ابن ابی العز نے ایک بہت بڑا بہترین سوال یہ بھی کیا کہ اگر اللہ کے پیدا کردہ درخت کو کے لیے یہ کہنا اگر ہم صحیح مان لیں کہ میں اللہ ہوں، وہ کہہ سکتا ہے، تو پھر فرعون کا کہنا کیسے غلط ہوگا؟ فرعون کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور اس کے اندر بھی اللہ نے کلام ڈال دیا، یہ کہہ لے گا؟ فرعون نے کہا انی انا ربکم الاعلی، تو وہی آپ کہہ رہے ہو کہ ایک وہ تو فرعون انسان تھا، بادشاہ تھا، بڑی طاقت قدرت اللہ نے اس کو عطا کی تھی، یہ تو ایک درخت ہے، کیا درخت کا یہ کہنا درست ہوگا کہ میں اللہ رب العالمین ہوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کی بکواس اور انتہائی گھناؤنا استدلال ہے، جس سے اللہ کے کلام میں تحریف لازم آتی ہے، اور حق سے انحراف کر کے بدعت کا اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کے انکار کے لیے راستہ تلاش کرنے کی کوشش ہے، جو ناکام کوشش ہے۔ اللہ کے قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس کلام میں اگر کوئی شخص پھیر پھیر کر کے غلط بات کو اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اس کلام کے سیاق و سباق اور آگے پیچھے غور کریں گے تو اس کلام سے ضرور اس باطل کا رد ہو جائے گا۔ جیسا کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر من الشجرہ کے لفظ سے استدلال کر کے، من کہاں سے بیان جنس کے لیے، ابتداء غایہ کے لیے یہاں بیان کر کے جو غلط معنی بیان کیا جا رہا ہے، اگلا ٹکڑا اس کا رد کر دیتا ہے۔ یہاں فی الحال ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں کچھ باتیں جو انہوں نے آگے ذکر کی ہے اس کا تذکرہ ضروری ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم جانیں گے۔ یہاں صرف ان کا یہ جملہ پورا کر دیں کہ جو یہ باطل پرست یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کی مخلوق ہے، جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کرنے کے وقت درخت میں پیدا کیا، یا اللہ نے اس کلام کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پیدا کر دیا، جیسا کہ اشاعرہ کہتے ہیں اور ان جیسے دوسرے اہل بدعت کا قول ہے، ان سب کا جو ہے رد ہو جاتا ہے۔ اگلا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ استدلال کیا ان معتزلہ وغیرہ میں سے کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن جو ہے بزرگ فرشتے کا قول ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کلام جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے، لیکن ان کا یہ استدلال بھی انتہائی غلط ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کے جوابات پر سرسری نظر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور صحیح ایمان اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔